بسم اللہ جی بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کی عظمت کے اقرار عالم ارواح میں کروایا، عالم دنیا میں کروانا، اور مرنے کے بعد عالم برزخ میں بھی کروائے گا کہ تمام انسانوں کے سامنے یہ سوال ہوگا من ربک ومن نبیک وما دینک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ پتہ چلا کہ یہاں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کی رسالت کے اقرار کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو، جواب دو۔ اور اگر تم نے اللہ کی عبادت کے اقرار کیا ہے تو عبادت اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اس کا جواب دو۔ اگر تم نے دین اسلام کو اپنا دین مانا ہے تو وہی دین اسلام ہے کہ نہیں ہے جس دین کو محمد الرسول اللہ نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی دوسرا دین ہوگا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ عالم برزخ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، قیامت قائم ہوگی، میدان محشر میں لوگ حاضر ہیں۔ لمبی حدیث ہے، خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ 1000 سال کے برابر کا ایک دن، قیامت کا دن 1000 سال کے برابر کا، وہ کون سا دن ہے؟ ہم لوگ کو 24 گھنٹہ والا دن، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دن ہے 1000 سال کا یا 50,000 سال کا برابر کا دن، وہ کون سا دن ہے اللہ کو معلوم ہے۔ اس دن انسان اولین و آخرین سب جمع ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان میدان محشر میں جمع ہیں، حساب نہیں ہو رہا ہے، سب حیران و پریشان ہے۔ دیکھ لیجئے یہاں پر کوئی میٹنگ کا جلسہ ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے وہاں بیٹھتے ہیں، پروگرام شروع نہیں ہوتا، چھیمی گوئیاں شروع ہو جاتی، کیا ہوا جی پروگرام شروع کہیں نہیں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہوگا، ویسا کیوں ہوا، ارے کچھ تو ہونا چاہیے وغیرہ ذالک۔ میدان محشر میں لوگ اسی طرح سے جمع ہوں گے، حساب کتاب کا کوئی نظارہ ظاہری شکل میں بطور خاص نظر نہیں آ رہا ہوگا، تو اس وقت میں کچھ لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوگا کہ بھائی جو فیصلہ ہوگا دیکھا جائے گا، جنت جہنم کا جو معاملہ ہوگا اللہ کے اختیار میں، چلو بابا آدم کے پاس چلتے ہیں۔ حدیث آپ نے سنی ہوگی، مختصر میں سنا کے آگے بڑھتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے پاس چلو، ان سے ہم لوگ کہیں گے کہ آپ تمام انسانوں کے بابا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے درخواست کر دیجیے، شفاعت کر دیجیے کہ اللہ حساب لے لے، جنت جہنم جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لوگ آئیں گے، ایک جماعت آئے گی، آدم علیہ السلام سے لوگ کہیں گے کہ آپ تو ابو انسان ہیں، تمام انسانوں کے بابا ہیں، اب اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے، حساب ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں بھائی، میری مجال نہیں کہ میں اللہ کے سامنے زبان کھول سکوں۔ آدم علیہ السلام اپنی لغزش کے اقرار کریں گے، اظہار کریں گے، اعتراف کریں گے، اللہ نے جنت میں رکھا تھا، جنتی درختوں کے کھانے کی اجازت دے دی، ایک خاص درخت کے کھانے سے منع کر دیا تھا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی خلاف ورزی کر لیا ہوں، میں اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ آگے بڑھ جاؤ، میں نہیں آ سکتا، میں اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ تو آدم ثانی ہیں، دوسرا آدم آپ کو کہا جاتا ہے، طوفان نوح میں سب تباہ و برباد ہو گئے، وہاں بھی لوگوں سے سلسلہ انسانیت کا جاری ہوا، اب اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے۔ تو نوح علیہ السلام بھی اپنے حالات کا جائزہ لیں گے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کی لائق ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی کہیں گے نہیں، آگے بڑھ جاؤ، میں بھی اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، کہ مجھ سے بھول ہوئی ہے، میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کر دیا، اے اللہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، میرا بیٹا تو میرے گھر کا فرد ہے، تیرا وعدہ سچا اور پکا ہے، یہ ڈوبا میرا بیٹا کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ جہالت کی بنیاد پہ گفتگو مت کرنا، انی اعدک ان تکون من الجاہلین، تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، تم جاہل ہو، اس قسم کی باتیں کرتے ہو۔ انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ، انی اعدک ان تکون من الجاہلین، یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟
بی بی غلط کام کی تھی؟ نہیں. انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کا بیٹا اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے طریقے کے مطابق یہ عمل صالح کرنے والا نہیں ہے. اگر یہ عمل صالح کرنے والا نہیں ہے تو آپ کا بیٹا کہلانے کے حقدار نہیں ہے، اور اگر وہ ڈوبا ہے تو سلسلے میں آپ کو سوال جواب کرنے کا بھی حق نہیں ہے. اور اگر آپ نے سوال کیا ہے ان تکون من الجاہلین، آئندہ کے لیے نصیحت ہے ایسی جہالت پر مشتمل گفتگو نہ کرنا. بھئی یہ ہم سے غلطی ہو گئی، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے اپنے اندر جرأت نہیں پاتا ہوں. آگے بڑھ جاؤ. لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ ابو الانبیاء کا شرف رکھتے ہیں، آپ کے پاس سارے نبی تو آپ ہی کے خاندان ذریت و نسل میں ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالی سفارش تو کر دیجئے. وہ بھی اپنی کچھ غلطیوں کا اظہار کریں گے. 3 جگہ پر ہم سے بھی اس طرح سے بات ہو چکی ہے، ہم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر اللہ نے ہماری دکھتی رگ پہ انگلی ڈال دیا اور انہی چیزوں سے متعلق سوال کر دیا کہ اس قسم کی زندگی گزار کے آپ پھر ہمارے سامنے سفارش کرتے ہو، بھائی ہم سے نہیں ہوگا، آگے بڑھ جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گے، کیا بڑے جلالی پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کو تو فرعون جیسے دربار میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ کے انتخاب زبردست ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے. وہ بھی اپنی پاس کوتاہیوں کا اظہار کرتے ہوئے کہ ہم نے ایک تماشا لگا دیا، فَفَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَ عَلَيْهِ، موسیٰ نے لگایا گھونسا، وہی ڈھیر ہو گیا. بھائی ہم اس بنیاد پر اللہ کے سامنے گئے اور کہہ دیا اللہ نے تم مار کے ہمارے پاس آئے ہو، کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میں بھی اللہ کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا. آگے بڑھ جاؤ. لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں کہ آپ دعا کر دیجئے، سفارش کر دیجئے. حضرت عیسیٰ اپنی کسی بھول کا اظہار وہاں نہیں کریں گے، لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی جرأت نہیں ہے. حدیث یاد رکھیے گا، کل میدان محشر میں سارے لوگ نفسی نفسی کریں گے، انبیاء مرسلین بھی نفسی نفسی، اللہ مجھے اپنی جان کی پڑی ہے، اے اللہ مجھے بچا لے اپنے عذاب سے، اے اللہ مجھے کامیاب کر دے. یہ تمام نبیوں کا اپنا معاملہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بتائی گئی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. کتنا بڑا مقام ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے آگے بڑھ جائیے، ہم کچھ نہیں کریں گے. لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اس کو سنیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ کہیں گے کہ آپ سفارش کر لیجیے، فرماتے ہیں فَأَخِرُ السَّاجِدَةَ، میں مچلوں گا نہیں، میں اتراؤں گا نہیں، میں فخر نہیں کروں گا، چھین چھپٹ کے اللہ سے لڑ کر کے اپنی امت کو جنت میں داخل نہیں کرواؤں گا. کروں گا کیا؟ فَأَخِرُ السَّاجِدَةَ، میں سجدے میں گر پڑوں گا. اتنا لمبا سجدہ کروں گا جتنا اللہ سجدہ کرانا چاہے گا، اور اس سجدے کی حالت میں اللہ کی وہ تعریف حمد بیان کروں گا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریف حمد کروانا چاہے گا. وہ مقام محمود ہمیں عطا ہوگا، وہ جگہ ہمیں میسر کرائی جائے گی، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست تعریف کروں گا. اس وقت تعریف کرتا رہوں گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اٹھنے کو نہیں کہے گا. پھر اللہ کی جانب سے یہ فرمان جاری ہوگا، ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک سلطوت وشفت شفاع. محمد اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کی مانگ پوری کی جائے گی. آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اسی کا نام ہے شفاعت کبریٰ. اللہ امت سب کے سب پریشان ہے، آدم سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے ساری انسان میدان محشر پریشان ہیں. حساب کتاب کا معاملہ کر لیا جائے. کبھی آپ نے غور کیا؟ سجدے میں گر کر اللہ کو منا کر، اللہ کی بارگاہ میں خوشامد کر کے حساب و کتاب کے مسئلے کو حل کرانے کی درخواست کریں گے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ فلاں صاحب کا دامن تھام لیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا. فلاں صاحب مچل جائیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا. فلاں صاحب ایسا کر دیں گے تو جنت تو ہمارا باپ کے ٹھکانہ گھر بنا ہوا. لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں یہ عظمت عطا کی گئی، بزرگی عطا کی گئی، یہ رفعت شان بخشی گئی، یہ سرفرادی انہیں عطا کی گئی، ان کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے سجدے میں گریں گے. جو انسان سجدے میں گرتا ہے اس کی پہنچ اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، چپ چپ کی باتیں کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مراد کو سنتا ہے.
آج بھی دنیا میں سجدہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ حاصل کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مسائل کو حل کروائیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن امت کی بخشش کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام امتوں کے معاملے کو حل کرانے کے لیے میدان محشر میں شفاعت کبریٰ کا جو انہیں حق ملے گا اس حق کو انجام دینے کے لیے، اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ کیا یہ عظمت رسول نہیں ہے؟ اتنے بڑے رسول کی عظمت کا اتنے بڑے پیمانے پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کیا گیا، خوش بختی اور خوش نصیبی ہماری ہے، ہم اس رسول کی امت کہلانے کا شرف حاصل رکھتے ہیں، اور بدبختی ہماری یہ ہے کہ جس رسول کو امام الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے ہم اس رسول کو اپنا امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ کا حق دیا ہے ہم اس رسول کی شفاعت کبریٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھیں، ان کی بزرگی کو جانیں، ان کی فضیلت کو تسلیم کریں، اور جس مقام منصب پر اللہ نے انہیں فائز کیا ہے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے، دین اور دنیاوی اعتبار سے اس معاملے کو ہم انجام دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے ہمیں بھی رفعت شان اور بزرگی و سرفرادی میسر ہو سکتی ہے۔ میں گزارش کروں گا یہاں کے ذمہ داروں سے اور بطور خاص یہاں کے نوجوانوں سے کہ اگر آپ نے اس عنوان کے تحت تقریر سماعت کی ہے اور اس عنوان کو اپنا عنوان بنایا تھا کہ عظمت مصطفیٰ کا تذکرہ کیا جائے، آپ بھی عظیم انسان بن سکتے ہیں کہ عظیم رسول کے عظیم امتی ہے، اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے دنیا والوں کے سامنے اللہ کی عظمت، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پرچار کیا جائے، اور وہ پرچار اسی شکل میں ہے کہ خالص سنت رسول اللہ کا پرچار ہو، خالص کتاب اللہ کا پرچار ہو، عبادت صرف اللہ کی جائے گی اور طریقہ صرف محمد الرسول اللہ کا لیا جائے گا۔ اس میں کسی لگائی بجھائی کی ضرورت نہیں ہے، کسی لومۃ لائم کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے کی بڑائی سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چھوٹے کے چھوٹے پن سے پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کما حق کو بات ہو، صحیح کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی بات ہو، اس کے پرچار کرنے میں کسی قسم کی مربت بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن سلیقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہی جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب و سنت پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔